السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ سمینہ پاشا۔ آج دو تین چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جن پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو پہلے میں تھوڑا یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ سے کہ اس حکومت نے آپ کو ایک لالی پاپ دے رکھا تھا بڑی دیر سے، جب سے کوشش کر رہے تھے کہ جناب IMF کسی طرح مان جائے اور کسی طرح پیسے مل جائیں، تو وہ پیسے ملنے کی کچھ امید ہو چلی ہے کہ جناب بالکل معاہدے کے آپ قریب ہیں۔ تو کیا IMF سے پیسے ملنے کے بعد سب اچھا ہو جائے گا؟ اس حکومت کی تمام تر معاشی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ کیا ان کا جو 1-1.5 سال کا باقی عرصہ ہے، ان کا یہ سروائیول آسان ہو جائے گا ان پیسوں کے ذریعے؟ اور ان کا تو ہو جائے گا یا نہیں وہ تو ایک اسپیکٹ ہے ہی، لیکن کیا عوام کے لیے بھی اس میں سے کچھ اچھا نکلے گا یا پھر عوام کے لیے مزید کوئی مشکلات آنے والی ہیں؟ تو تھوڑا سا اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک اہم تقریب منعقد ہوئی جو رجیم چینج کے حوالے سے تھی، جس میں پوری ڈیٹیلز شیئر کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، اور یعنی PTI کے سیاسی رہنما بھی تھے، اور کچھ دانشور بھی تھے، کچھ اینکرز حضرات بھی تھے، اور مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی اظہار خیال کیا۔ جو مجھے بڑی اس میں دلچسپ بات لگ رہی تھی وہ یہ کہ آج عمران خان صاحب غیر معمولی طور پر بڑا مسکرا رہے تھے۔ تو میں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ گانا ہے جس کا مصرعہ ہے کہ جناب تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تو کیا وہ کسی غم کو چھپا رہے تھے یا ان کی مسکراہٹ کی وجہ کچھ اور تھی؟ یہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ذکر کریں گے ضمنی الیکشن کے حوالے سے۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن آنا ہے، بائی دی وے اس پر آنے والے ویلاگز میں ہم ڈیٹیلز میں بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ایونٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ تو جناب تھوڑا شروع کر لیتے ہیں IMF کی ڈیل کے حوالے سے۔ بڑا لالی پاپ ملا ہوا تھا آپ لوگوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی، ہم سب اس بات پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اگرچہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت پر اس بات پر تنقید کرتے تھے کہ جناب آپ نے IMF میں جانے میں بڑی دیر کر دی، جس کی وجہ سے حالات کافی خراب ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب نے جب کافی کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طرح IMF کے پاس نہ جانا پڑے، اس پہ بڑے بڑے سٹیٹمنٹس یہ لوگ اپوزیشن میں رہتے ہوئے دے چکے تھے، تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے دوست ممالک سے معاملات سیٹل اس طرح سے کر لیے جائیں کہ IMF کی ڈیل میں نہ جانا پڑے، لیکن ایونچولی حالات اسی طرف گئے، اور حکومت پاکستان کو اس وقت پھر IMF کے پاس جانا پڑا، جس کے بعد اسد عمر صاحب خاصی تنقید کا شکار ہو گئے۔ بہت سارے معاملات پہ IMF کو بھی تحفظات تھے، جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو وزارت خزانہ اسد عمر صاحب سے لینی پڑی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف وزراء قلمدان چینج ہوتے رہے، حفیظ شیخ صاحب بھی آئے، اس کے ساتھ ساتھ پھر شوکت ترین صاحب بھی آئے، تو مختلف لوگ پھر آ کر IMF سے مختلف نیگوسیشنز کا حصہ رہے، لیکن پھر اسد عمر صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اس وزارت سے۔ تو بہرحال یہ تنقید PMLN اور مختلف معیشت دان پیپلز پارٹی ان پہ کرتی رہی کہ جناب آپ نے وہاں جانے میں دیر لگائی، اس لیے آپ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پوری اکانومی اسی وجہ سے ڈسٹرب رہی، کیونکہ لوگوں کا اس وقت تک ٹرسٹ نہیں تھا کہ آخر یہ حکومت کیسے آگے لے کے چلے گی معیشت کو۔ تو IMF کے پاس جانے سے آپ کو ایک گارنٹی مل جاتی ہے دنیا کو کہ بھئی آپ اگر IMF کے پروگرام میں ہیں تو تھوڑی سٹیبلٹی ہے آپ کی، تھوڑی کنٹینیوٹی ہے آپ کی، تھوڑا آپ کو ایک کور دے دیتا ہے، پروٹیکشن دے دیتا ہے IMF کا پروگرام، جس کی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ بھی کچھ آپ پہ غور کرنے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کچھ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور کچھ پیسے ویسے بھی ہمارے جو دوست ممالک میں رکھوا دیتے ہیں ہمارے بینکوں منکوں میں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ لیکن بہرحال صورتحال اس طرح سے ہی چل رہی ہے، ہمارے ملک کی معیشت اسی طرح سے چل رہی ہے، یہ گاڑی، اور اس کے جو بنیادی پرابلمز ہیں وہ کبھی بھی کسی نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وجہ سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی طرح پہلے رونا دھونا کرتی ہے کہ جی ہمیں تو خزانہ خالی ملا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑتی ہے جس پہ پچھلی حکومت چلی ہوتی ہے، اور آگے والوں کے لیے مزید مشکلات ہی چھوڑ کے جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ IMF کی یہ جو ڈیل ہو نہیں پا رہی تھی، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس میں ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ IMF کو کچھ اعتراضات تھے کہ جناب آپ لوگوں نے تو بڑی سبسڈیز دی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ کیسے اس کو ریفنڈ کریں گے پیسے کو، کیسے آپ جو قرضوں کی قسطیں وہ واپس کریں گے، جو ریفارمز آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، تو پھر آپ بار بار مانگنے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں، تو خوب ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی IMF کی طرف سے اس حکومت کی۔ فائنلی یہ ہوا کہ جناب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حکومت اس کو بڑا کوئی کارنامے کے طور پر پیش کرے کہ جی ہم بالکل اب بس ہم ہونے والا ہے، جی آپ کی ڈیل ہونے والی ہے۔ تو یہ کامیابی تو آپ کی تب ہو کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر IMF سے پیسے لینے پر اس کو اگری کر لیا ہو،
بھائی جب آپ نے سب کچھ ان کا مان کے ہی آ جانا ہے تو پھر آپ کی کامیابی کی کیا بات ہے؟ جب وہ آپ سے جو کہے آپ نے وہ ساری چیزیں ایز اٹ از مان لینی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کی نیگوشیشن کا؟ اس کو آپ پھر کیوں اپنی کامیابی کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو آپ قرضہ لینے میں خوش ہو رہے ہیں, اگر آپ نے ایون اپنی شرائط پر بھی قرضہ لیا ہو تو تب بھی قرضہ لینا کوئی خاص خوشی کی بات نہیں ہے. اور یہ بات میں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کس کی گورنمنٹ ہے, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے خان صاحب کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو, جب آپ قرضہ لے رہے ہیں تو ہمیں پھر قرضہ لینے پہ کم از کم خوش نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ قرضہ لے ہی رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ان کی ساری باتیں مان کے ساری ان کی شرائط پر قرضہ لے رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بالکل ہی خوش ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ان کے آگے لیٹ گئے اور آپ نے اپنی عوام کو بھی لٹا دیا کہ لیں جی اب آپ چھری چلا لیں ان کے اوپر. اب وہ چھریاں کون کون سی چل رہی ہیں آپ کو معلوم پڑ چکا ہے. جو انہوں نے بجٹ میں بڑے بڑے 2-4 اعلانات کیے تھے جس سے تھوڑی سی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب بجٹ کچھ بیلنس بجٹ ہے موجودہ حالات میں, وہ ساری انہوں نے جو فیس سیونگ تھی اس کو مٹی میں ملا دیا ہے. کس طرح بجٹ ہی انہوں نے چینج کر دیا, جتنے اہداف مقرر کیے تھے ٹیکس یہاں سے ہم اکٹھا کر لیں گے اتنا ٹیکس, انہوں نے کہا نہیں جی اس سے زیادہ ٹیکس. اب وہ اتنا زیادہ ٹیکس ظاہر عوام کی جیبوں سے نکلنا ہے نا, آپ لوگوں سے ہی پیسے لینے, تو وہ آپ لوگوں پہ ہی بوجھ آنا ہے. اسی طرح سے بجلی آپ کی مہنگی ہوگی, انہوں نے کہا جی یہ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا جی اوکے باس. انہوں نے کہا جی پیٹرول ہے, پیٹرول پہ ایک تو سبسڈیز واپس کریں, جی ایس ٹی بھی لگائیں اور پیٹرولیم لیوی ٹیکس بھی عائد کریں, جس کو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے 50 روپے فی لیٹر تک بڑھانا ہے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ کا فی لیٹر فیول اگر آپ 200 روپے کا بھی بیچنے کی کوشش کریں, 200 روپے کا بھی, تو اس پہ اگر آپ 50 روپے لیوی دے رہے ہوں اور جی ایس ٹی 17% ہو, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ کی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے جب آپ بجلی کی اس میں آتے ہیں کہ جب فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سوچیں آپ کہ یہ فیول پرائس کہاں جائیں گے, بجلی کے پرائس کہاں جائیں گے. تو ایک تو یہ بھی آپ اس پہ لیٹ کے آ گئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے. یہ وہی مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, یاد رہے, کہ جو اپوزیشن میں جب ایک انٹرویو دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے 12 روپے کی بجلی, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, 12 روپے کی بجلی تو ہم آرام سے دے دیں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ بجلی آپ کی پہلے سے ہی انہوں نے پہلے آ کے ہی بڑھا دیے پیسے, اور مزید بھی اب آگے اس IMF ڈیل کے نتیجے میں بڑھیں گے آپ کے پیسے. تو بہرحال جی قرضہ انہوں نے لے لیا ہے, اب چوریاں وہ ساری آپ پہ چلیں گی, پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, بجلی بھی مہنگی ہوگی, ٹیکسز بھی نئے لگیں گے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ جو یہ بڑا بیچ رہے تھے کہ جناب ہم نے جو 6 لاکھ آمدنی والے سالانہ آمدنی, مطلب اس کو میں اگر سمپل کر دوں کہ اگر آپ 50,000 مہینہ کماتے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے جی ہم آپ سے انکم ٹیکس نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا چلیں شاباش, کوئی چکر نہیں ہے, 50,000 والوں سے بھی لینا ہے, باقی بھی اوپر جو 1 لاکھ والے ہیں ان سے بھی آپ نے ٹیکس لینا ہے, سب سے آپ نے انکم ٹیکس لینا ہے. تو وہ جو ایگزمپشنز یہ دے رہے تھے آ کے بجٹ میں کہ جناب ہم تو نہیں لیں گے جن کے کم انکم ہے, تو انہوں نے اس چیز کو بھی مسترد کر دیا, اور وہ بھی یہ ماشاءاللہ سے مان کے آ گئے ہیں. تو یہ بھی اب آپ بھول جائیں کہ جی آپ کو یہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا. اسی طرح بہت ساری اور چھوٹی موٹی چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں تھیں جس پہ یہ ریلیف کا سوچ رہے تھے کہ ہم اس طرح سے کچھ سبسڈیز دے دیں گے, اس طرح سے دے دیں گے, تو وہ سارا انہوں نے لپیٹ کے ان کو سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کریں, یہ لے پکڑیں, پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو پیسے تو اب مل ہی جائیں گے جب آپ ساری ان کی باتیں مان آئیں, لیکن آپ تیار ہیں کہ یہ چھریاں ساری آپ کے اوپر ہی چلیں گی. چھریوں سے یاد آیا جی کہ آج جیسے میں ذکر کر رہی تھی کہ خان صاحب ایک تقریب میں تھے, رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے یہ تقریب تھی, اور اس میں بڑی مسکراہٹ تھی خان صاحب کے چہرے پہ. میں نوٹس کر رہی تھی کہ فواد چودھری جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا, تو اس پہ بھی عمران خان صاحب بڑا معنی خیز انداز میں مسکرائے, اور بلکہ کہکا بھی لگایا انہوں نے. اور جب وہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں کال آئے گی. تو یہ بھی بڑا وہ سرگوشیاں چل رہی تھیں کہ یہ عمران خان صاحب نے بیسکلی ان کو یہ اشارہ کیا کہ اب تمہیں جس طرح کہ تم شعر پڑھ کے آئے ہو, تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ آج کل ڈھکے چھپے انداز میں نیوٹرلز کو ہی PTI جو ہے وہ مخاطب کر رہی ہوتی ہے جب کوئی شکوے شکایات دھیمے دھیمے لہجے میں کر رہی ہے کہ جناب آپ نے ہمیں نکلوا دیا حکومت سے. تو وہ بیسکلی فون بھی پھر وہیں سے آنے کا انہیں وہ دے رہے تھے انڈیا کے, لو جی اب تمہیں فون آ جائے گا, تم نے جو بات کر دی ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ارشد شریف صاحب نے وہاں پر بات کی, اس پہ بھی عمران خان صاحب کافی مسکرا رہے تھے. تو مختلف لوگوں کی تقاریر پہ عمران خان صاحب بڑا مسکرا رہے تھے. تو وہ بیسکلی مسکرا کیوں رہے تھے؟ وہ ایک شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے کہ
وہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زباں پر آ گئے. تو بیسکلی جو لوگ جو بات کر رہے تھے وہ باتیں ہیں جو کہ ظاہر خان صاحب کی بھی ہیں, ان کے بھی دل میں ہیں, اور یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ساری رجیم چینج آپریشن کے وٹنس تھے. تو ایک کلیکٹیو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے, جس سے کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے, مجھے بھی پتہ ہوتا ہے, پھر ہم آنکھوں میں سمجھ جائیں کہ ہاں جناب دیکھا یہ تم نے جو بات کی ہے وہ کس کو کی ہے. تو وہ بیسکلی وہ ایک اس طرح سے آپس میں کیمسٹری تھی جو کہ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ سب مسکرا رہے تھے اور خان صاحب اس چیز کو سمجھ رہے تھے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ڈائریکٹلی بہت بولڈ بدتمیزی سے اس طرح سے ڈائریکٹلی اپنے اداروں کو بدنام کرنا یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے ہی اپنے معاملات, ایک دوسرے سے شکوے شکایات ہوتی ہیں, ہمیشہ ہر ادارے بھی غلطیاں کر سکتے ہیں, پولیٹیشنز بھی غلطیاں کر سکتے ہیں, سب کی طرف سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ مقدس رکھیں, لیکن پھر اس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اپنا کنڈکٹ ایسا بنائیں کہ وہ خود ان کی عزت کرنے کو دل کرے, نہ کہ اب ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی, اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یقینی طور پر, کیونکہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, اس میں کام کرنے والے لوگ بھی ہمارے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہم نے کس حد تک تنقید کرنی ہے اور کس حد تک نہیں کرنی ہے, اور اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہوگا, کیونکہ پہلے یہ چیزیں ہمیشہ رہی ہیں, نیوٹرل کبھی کوئی نہیں رہا, ہمیشہ چینجز ہوتے رہے ہیں, گورنمنٹس الٹی پلٹی ہوتی رہی ہیں, ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, اور ان کا کردار اس میں رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں پارٹ آف ایلیٹ فوج ہے, اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ مطلب عدلیہ بھی اس کا کسی حد تک حصہ ہے, جو سپریم ہماری عدلیہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اب خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ وہ دور آ چکا ہے, یہ ماڈرن دور آ چکا ہے کہ جہاں پر ہر چیز جو ہے لوگوں کے سامنے پلک جھپکتے میں پہنچ جاتی ہے, انفارمیشن کو آپ روک نہیں سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں اپنی عزت کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ چلیں ہی صحیح, تاکہ آپ کو لوگ جو ہے وہ آپ پر انگلی نہ اٹھائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو خوف سے دبا لیں یا کسی کو آپ خاموش رہنے کا اشارہ کر دیں اور وہ خاموش ہو جائے. تو یہاں پر اب چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپن ہو رہی ہیں. تو جب بدلتی دنیا کے تقاضے یہی ہیں کہ اپنے آپ کو ساتھ میں آپ بدل لیں اور پازیٹیولی بدل لیں, اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آگے انشاءاللہ ملک کے لیے بھی وہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. خان صاحب پر امید ہیں, ہوپ فل ہیں کہ جناب آگے چل کے جو ہیں وہ چیزیں ان کے حق میں بہتری کی طرف جائیں گی. جو ایک چھوٹی سی میں چیز کہنا چاہتی ہوں جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی خرم دستگیر صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کے پلانز کے بارے میں انہوں نے کہا طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ جناب ہم تو اس لیے آئے کہ بھئی یہ تو ہمیں بالکل کھڈے لائن لگانا چاہ رہے تھے, انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کر کے 10-15 سال پلان بنا لیا تھا گورنمنٹ کا اور آل دیٹ, اور پھر اس ساری چیز کو انہوں نے جوڑا ایک خاص تعیناتی کے ساتھ. سب کو پتہ ہے کہ نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو اپنی پسند کے, اور اپنی پسند سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے جنرل فیض کے ساتھ, اس حوالے سے سب کو یہ تھا کہ شاید وہ ان کو تعینات کر کے اور گٹھ جوڑ کر کے کوئی پتہ نہیں اپوزیشن کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے. تو اس خدشے کے پیش نظر جناب ہم نے آگے یہ حکومت سنبھالی ہے اتنے مشکل حالات میں. تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں یہ بات بڑی واشگاف کہنا چاہتی ہوں آج کے, ہمیشہ ہی ہمارے ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر کے اتنا مسئلہ بن جاتا ہے, کنٹروورسی بن جاتی ہے. یعنی اس دفعہ تو مطلب حد ہو گئی ہے کہ آپ نے پورا ملک داؤ پہ لگا دیا ہے اس ایک اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے پوری کی پوری سچویشن ہی الٹ دی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب کہیں ہمارے اگینسٹ کوئی آرمی چیف آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. مطلب یہ سیلفشنس کی بھی حد ہوتی ہے. آپ اپنے کیسز کو لے کے جاتے, اتنی کوئی اندھیر نگری تھوڑی مچی ہوئی ہے. اگر آپ کلیئر ہو جاتے, اگر آپ انوسینٹ ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور اگر آپ انوسینٹ ہوتے, صاف ہوتے, تو عوام آپ کا ساتھ دیتی. تو عمران صاحب چاہے 20 سال کا پلان کریں چاہے 50 سال کا پلان کریں, آپ اپنی گیم لوگوں کے سامنے رکھتے, آپ اپنا کیس ان کے سامنے رکھتے, لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیتے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور جس ٹائم پہ وہ یہ سارا آپ نے کیا ہے اس وقت تو ویسے ہی خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی گری ہوئی تھی, تو آپ لوگوں کو تو یہ چیز آپ کے فیور میں جاتی. لیکن نہیں, ایک ہرس تھی, ایک خواہش تھی, دماغ تھی, آپ کو یہ بھی لالچ تھا کہ چلو جی کچھ دن انجوائے کر لیں گے, اقتدار بھی, اپنے کیسز بھی ختم کر لیں گے جو کہ وہ تقریباً آلموسٹ ختم کر بیٹھے ہیں. نیب لاز بھی چینج ہو گئے ہیں, الیکشن ریفارمز بھی اپنی مرضی کی انہوں نے کر لی ہیں. تو جو کام وہ کرنے آئے تھے بیسکلی کر لیا ہے, باقی رہ گئی تھوڑی بہت عوام کے مسئلے مسائل, تو وہ IMF سے قرضہ پکڑ کے
کچھ سب کے منہ میں تھوڑے تھوڑے لالی پاپ دیں گے, کچھ ڈھیر سارا پیسہ میڈیا پہ خرچ کریں گے, چلیں جی وہ آپ کو بتائے گا کہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے, بہت اچھی خوشخبریاں آ رہی ہیں, ویری گڈ, اور اللہ اللہ خیر صلاح. کچھ ایک تھوڑے عرصے بعد شاید آپ کا ڈالر بھی کوئی 200 پہ اسٹیبل کر کے 205 پہ اسٹیبل کر کے اور لڈیاں ڈال لیں گے کہ لیں دیکھا جناب ہماری کارکردگی ہم نے روک لیا. تو 2-4 کوئی ایسی اسکیمیں نکال کے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے کہ لیں جناب یہ آپ کا ہم نے 500 لیپ ٹاپ بانٹ دیے ہیں آپ کو, یا یہ کوئی ہم نے یہ چیز فری کر دی ہے, کوئی ڈسپرین کی گولی فری کر دی ہے, چلیں جی خوش ہو جائیں گے سب. تو یہ ان کے کوئی اس طرح کے میجر کام جو وہ کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیے, اور اس کا ہمیں ایک واضح وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عوام کی اگر پرائرٹی ہوتی تو آپ کے پاس کوئی پلان ہوتا, ہوم ورک ہوتا, جو کہ نہیں تھا. دیٹ مینس کہ آپ صرف اپنے کام کے لیے آئے تھے, وہ آپ کا ہوم ورک پورا تھا, وہ تبھی آپ نے گھنٹوں میں ہی وہ سارے کام کر لیے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ کہ آگے چل کے یہ چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں یا عوام اپنا ریونج نکالے گی. اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے آپ کا ضمنی الیکشن. اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں, لیکن جو بات میں کر رہی تھی کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے آپ نے جو یہ ساری کہانی بنائی ہے, اس کا ایک دفعہ ہی ایک میکینزم جو ہے وہ تیار کر لینا چاہیے کہ جناب جو بھی موسٹ سینئر ہو ٹاپ 4 میں آپ ان کو لگا دیں. جیسے ایک جوڈیشل سسٹم میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو بنتا ہے ہمیشہ وہ سب سے جو سینئر جج ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. تو پھر یہ بڑا آسان سا فارمولا ہے, آپ اس کو آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کہتے ہیں نا رولا ہی مکا دو, تو وہ والا سین کر لیں. اس سے آپ کا فائدہ ہوگا کہ کبھی بھی نہ کسی آرمی چیف کو یہ لالچ ہوگی کہ جناب مجھے سینیورٹی لسٹ میں نیچے ہوں لیکن شاید مجھے جگہ مل جائے, نہ وہ آپ کو کوئی oblige کر سکے, نہ انڈر پریشر کر سکے, اور نہ ہی پولیٹیشنز کے ہاتھ میں یہ ترب کا پتہ ہو کہ جناب وہ کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یا اس کو سینیورٹی لسٹ میں اوپر لا کے اپنی اس کو ایک فیور دے کے اس کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے. تو پولیٹیشنز کے ہاتھ سے بھی یہ چیز نکل جائے. اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے. آئین میں ایک یہ ترمیم کر دیں اگر آپ آرمی ایکٹ میں, تو میرا خیال ہے یہ سب سے بہترین چیز ہوگی. اس ملک کے اوپر بڑا ہی آپ کہیں گے نا کہ آپ کا بڑا کرم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جھنجھٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہر دفعہ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ بار بار یہی گیم کھیلا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے. اور جس نے جو اپوائنٹمنٹ کیا ہے اپنی پسند کا آرمی چیف, اس نے اسی کو نقصان پہنچایا, یہ بھی ہسٹری گواہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیشنز کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آرمی چیفز کو بھی اس کے اوپر سے میرا خیال ہے کہ یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ٹاپ موسٹ سینئر جو ہے وہ اگر بنتا چلا جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم پیریڈ پر آئے اور وہ کرے جو بھی اس کا ایک میکینزم ہے, سیکنڈ موسٹ یا ٹاپ موسٹ, کیونکہ اکثر جو پہلا ٹاپ موسٹ ہوتا ہے وہ شاید چیئرمین لیفٹیننٹ جوائنٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو دیکھ لیں جوائنٹ کمیٹی جو بنتا ہے, تو اگر سیکنڈ والا بنتا ہے تو وہ آرمی چیف ہوگا. تو جو بھی ہے بہرحال اس پہ ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے, ایک سیٹلمنٹ ایسی ہو جانی چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ہی ختم ہو. لیکن بہرحال جناب یہ چیزیں ہیں, ضمنی الیکشن اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ کون کس طرف کھڑا ہے, اس پر ہم آگے بھی نظر رکھیں گے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی اس کو دھاندلی کو روکنے کی اہلیت ہے یا نہیں, کوئی اسٹریٹجی ہے یا نہیں, اس پر بھی آپ دیکھنا ہوگا. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ جو آپ کا مل کے جو یہ لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN والے, اس سے ووٹر کتنا کنفیوز ہیں یا خوش ہے, یہ بھی ان کا بھی یہ ٹیسٹ ہوگا. پریشر اب زیادہ جو ہے اس وقت حکومت پر ہمیں نظر آ رہا ہے, تو دیکھتے ہیں اس حکومت اس پریشر کو کس حد تک ڈیل کر پاتی ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.